مسلمانوں، پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو چیلنج فرما دیا، فرمایا میرے بندو تمہاری غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے، ذہن میں بات ہے، بڑی غلط فہمی ہے، دل میں سا رہا ہے، آج میں نماز نہیں پڑھتا، آج قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، آج عبادت کے نزدیک نہیں جاتا، موت کی تیاری کے نزدیک نہیں جاتا، قبر کی تیاری کے قریب نہ گیا، دل میں غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے، موت آئے گی شاید اولاد کام آ جائے گی، برادری کام آ جائے گی، یار کام آ جائیں گے، مال و متاع کام آ جائے گا۔ فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کہنے سے اللہ کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہم مولوی جو کہتے ہیں نا سبحان اللہ کا مقصد یہ ہے، چلو آپ بھولے بسرے سے ہی مسجد میں آ گئے ہو تو زور سے کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ اللہ پاک سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک بندے نے کوئی خطا کی، قصور کیا، آپ نے جلاد کو بلایا، فرمایا کہ اسے درے مار، اسے کوڑے مار۔ اس شخص کی پیٹھ پہ جب ایک کوڑا پڑا، درہ کھانے والا، مار کھانے والا کہنے لگا سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا دیا، فرمایا کہ اس کی سزا معاف کر دی، اب اسے درے مارنے کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، عرض کرنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ عمر فاروق مراد نبی ہے، داماد علی ہے۔ بیٹھے علی والے اور ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم 1.25 لاکھ صحابہ والے ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی ہے، داماد علی ہے، فرمایا کہ اس کی سزا معاف کر دو۔ صحابی رسول سوال کر رہے ہیں او امام الانبیاء کی مراد نبی عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں، آپ نے اس کی سزا کیوں معاف کر دی؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا، جب مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ پاک مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس بندے نے جب کہا سبحان اللہ، مجھے بھی وہی اللہ کا فرمان یاد آ گیا، امام الانبیاء کا فرمان یاد آ گیا، یہ مسکرایا، میں بھی مسکرا دیا، میں نے بھی ہنس دیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی سزا کو معاف کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں قبر میں پیسہ کام نہیں آئے گا، قبر میں مال کام نہیں آئے گا، قبر میں دکان کام نہیں آئے گی، قبر میں عہدہ کام نہیں آئے گا، قبر میں اولاد کام نہیں آئے گی، قبر میں نماز کام آئے گی، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا، قبر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کام آئے گا، قبر میں سبحان اللہ کہنا کام آئے گا، قبر میں الحمدللہ کہنا کام آئے گا، قبر میں اللہ کا ذکر کام آئے گا۔ کتنی بھی دولت کماؤ، گھر والے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، ابا جی نے کوٹھی تو بڑی سونی بنائی، ابا جی کو موت آئے، بیٹے خود کہتے ہیں جلدی کرو ہمارے ابا جی کا جنازہ تیار کرو، میت تیار کرو، کوٹھی بڑی سونی بنائی، اعلیٰ ٹاؤن میں مکان بنایا، اعلیٰ قسم کے لباس استعمال کیے، گھر سے آواز آتی ہے جلدی کرو، اماں جی کو رہنے کی اجازت نہیں، سونی بیوی کو رہنے کی اجازت نہیں، صدر کو اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں، جاتے جاتے کپڑے بھی چھین لینا، لباس بھی اتار لینا، عورت کا زیور بھی اتار لینا، نظام قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ بندی دنیا میں آئے تھے، ننگے تھے، اب اجازت ہے چند چادروں میں لپیٹ کے میں اللہ کا بندہ بندی مجھے واپس کر دو۔ اس لیے مسلمانوں دعا کے لیے تشریف لائے ہو، حضور نے فرما دیا اپنے لیے ایمان کی دعا کرو، میت کے لیے استغفار کرو، توبہ کرو، دعا کیا کریں اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے۔
ایمان والی موت یہ ہے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے موت آ جائے، سجدے میں موت آ جائے، رکوع میں موت آ جائے، قیام میں موت آ جائے، تہجد میں موت آ جائے، ظہر میں موت آ جائے، عصر میں موت آ جائے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، روزے کی حالت میں موت آ جائے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے موت آ جائے، اماں ابا کی خدمت کرتے ہوئے موت آ جائے، اذان دیتے ہوئے موت آ جائے، اذان پڑھتے ہوئے موت آ جائے، اذان سنتے ہوئے موت آ جائے، وضو کرتے ہوئے موت آ جائے، مسجد کی طرف آتے ہوئے موت آ جائے۔ مسلمانوں، اس موت کو موت نہیں کہتے، بلکہ یہ موت مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس لیے سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کا مجمع موجود ہے، اہل بیت کا مجمع موجود ہے، مدینے والی سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنے غلاموں کو، جانثاروں کو، صحابہ اہل بیت کی جماعت کو، اس امت کو تعلیم دے رہی ہے۔ فرمایا کہ او میرے غلاموں، ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کیا کرو۔ صحابہ اہل بیت نے عرض کر دیا، میرے آقا ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کریں گے، بار بار موت کو یاد کریں گے، گھر میں موت کا ذکر کریں گے، دکان پہ موت کا ذکر کریں گے، مارکیٹوں میں موت کا ذکر کریں گے، یاروں دوستوں کے سامنے موت کا ذکر کریں گے، بیوی بچوں کے سامنے موت کا ذکر کریں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرما دیا، تہجد میں موت یاد ہو، مسلمان تہجد کی نماز قضا نہیں کرے گا، فجر میں موت یاد آ جائے، بستر میں چین نہیں آئے گی، فجر کی نماز قضا نہیں کرے گا، ظہر کی نماز قضا نہیں کرے گا، عصر مغرب عشاء کی نماز قضا نہیں کرے گا، جمعتین کی نماز قضا نہیں کرے گا، شراب پیتے ہوئے موت یاد آ جائے، شراب چھوڑ دے گا، زنا کرتے ہوئے موت یاد آ جائے، زنا چھوڑ دے گا، غیر بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے موت یاد آ جائے، ان کو چھوڑ دے گا، اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ حضور نے فرما دیا، موت یاد آئے گی، ہر گناہ سے دور ہو جائے گا، موت کو یاد کرے گا، ہر نیکی کے قریب دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ میرے آقا نے خوشخبری سنا دی، فرمایا صحابہ کی جماعت جس نے ایک دن میں بار بار موت کا ذکر کیا، بار بار موت کو یاد کیا، جب موت آتی ہے پروردگار عالم اس کو ایمان والی موت عطا فرماتے ہیں، اس کی موت کا شمار شہداء والی موت میں کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں فکر کریں، مرتے تو یہودی بھی ہیں، مرتے تو ہندو بھی ہیں، مرتے تو بھنگی بھی ہیں، چوڑے بھی مرتے ہیں، لیکن اسلام کی شان ہے، مسلمانوں کی شان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی شان ہے۔ دیکھو ہندوؤں کے مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے، لیکن جس نے کلمہ پڑھا وہ خزانہ بن گیا، اسے دفن کیا جاتا ہے، کتنا ادب کیا جاتا ہے، کتنا اکرام کیا جاتا ہے، کتنے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، نماز جنازہ بھی دعا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میت کے لیے غسل کا انتظام کیا جاتا ہے، 3 دن افسوس کیا جاتا ہے۔ فرمایا مر تو کتا بھی گیا تھا، وہ بھی میری مخلوق تھا، بکری مری، جانور مرے، گھسیٹ کے یوں ہی روڑی پہ ڈال دیا گیا، لیکن مسلمان تیری کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، اللہ نے اسلام والوں کو، مسلمانوں کو، قرآن والوں کو، وضو والوں کو، غسل والوں کو، اذان والوں کو، مسجدوں والوں کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ ادھر موت آتی ہے، فرمایا کہ ادب کرو، احترام کرو، دنیا کے کام کاج چھوڑ کے 3 دن سوگ مناؤ، اس کے لیے کفن کا انتظام کرو، غسل کا انتظام کرو، ادب کے ساتھ غمگین حالت میں اس کو اس کے آخری آرام گاہ قبر تک پہنچا کے آ جاؤ۔ اس لیے ہر جانے والا یہی خبردار کر کے جاتا ہے کہ یہ سرائے دہر مسافرو بخدا، یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ ہم میت کے پیچھے چلتے ہیں، جنازے کے پیچھے چلتے ہیں،
ہر جنازہ، ہر دنیا سے رخصت ہونے والا، مرد عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، یہی کہہ کے جاتا ہے، اور دور دور کا سفر کر کے آنے والوں، میرے جنازے پہ آنے والوں، آؤ میں تمہیں خبردار کر کے جاتا ہوں، کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلے سداری، سبھی چلے گے باری باری۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں، زندگی بڑی مختصر ہے، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز جنازہ، تھوڑے سے وقت کے لیے آئے تھے اور چل دیے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم پیدا ہوئے، بچے پیدا ہوتے ہیں، غسل کے بعد اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، مقصد کیا ہے؟ اب تیری زندگی اتنی سی مختصر ہے جتنی کہ مکبر تکبیر کہتا ہے، امام اللہ اکبر کہتا ہے، زندگی بڑی مختصر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنی بھی دولت کما، گھر والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے، دولت کام آنے والی نہیں۔ کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دولت کوٹھی بنگلے مکان کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ ہم سب بڑی محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے بڑی محنت ہے، ہائے مال ملے، ہائے یہ مال ملے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ دن رات دنیا کی تمنا کی، مال کی تمنا کی، ریال ڈالر پاؤنڈ کی تمنا کی، زمین جائیداد کی تمنا کی، ہر وقت یہی دعا ہے، یہی دل کی تمنا ہے، ہائے مال ملے، ہائے مال ملے، الہاکم التکاثر۔ کثرت خواہشات نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ قبر کا کنارہ قریب آ گیا، نماز پہ یقین نہ آیا، قرآن دولت ہے اس پہ یقین نہ آیا، کلمہ طیبہ پہ یقین نہ آیا، درود پاک کو کبھی دولت نہ سمجھا، اس کو کبھی پڑھا نہیں، اہتمام کیا نہیں، جو چیزیں قبر میں کام آنے والی تھی ان پہ کبھی یقین نہ آیا۔ قبر میں پوچھا جائے گا اب یقین آیا کہ نہیں؟ جب قبر میں بندہ پہنچتا ہے نا، کہے گا اللہ اتنا یقین تو کسی کا بھی نہیں جتنا میرا یقین آ گیا، لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ پیکج صرف موت سے پہلے پیکجوں کا دور ہے نا جی، نیٹ کا پیکج، یہ پیکج، وہ پیکج جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز جنازہ، بس جنازے سے پہلے یہ سانس جب تک آ رہے ہیں نا، آج اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اس محفل کا مقصد کیا ہے؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا کہ کسی کے جنازے کو دیکھ کے توبہ کرو، کسی کی قبر کو دیکھ کے توبہ کرو۔ سوال کیا جاتا ہے موت کے وقت بھی، بعض بندہ کہتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت تو دے دے اور تیاری کر لوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے سفید بال بھی تو ہوئے تھے، تیرے دانت بھی ٹوٹے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفن بھی کر کے آیا، اور جب تجھے یقین نہ آیا آج کیا نیکی کمائے گا، آج کیا توبہ کرے گا؟ لیکن اللہ پاک ہم بھولے بسرے بندوں کو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے بڑی عبادت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، اللہ کے در پہ آنا ہے۔ دیکھو صدر مملکت، اس کا بھی کنڈا ہے، اردلی ہے، بڑی بڑی پولیس اور فوج اور پتہ نہیں کیا کیا ایجنسی ہیں کہ وہاں کوئی داخل نہ ہو سکے بغیر اجازت کے، کوئی جا نہ سکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تو اپنے در کا کنڈا بنایا ہی کوئی نہیں، تہجد میں آ جا، فجر میں آ جا، اشراق میں آ جا، ابابیل میں آ جا، اور نہیں آ سکتا اپنی دکان پہ مصلی بچھا لے، اپنی مارکیٹ میں مصلی بچھا لے، اپنے گھر میں مصلی بچھا لے، اور توبہ کرنا تیرا کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا تیرا کام ہے۔ فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں میں اتنا بڑا غفار ہوں اور میرے بندے تو میری کریمی کو جانتا نہیں، میری مہربانی کو جانتا نہیں، میں کتنا درگزر کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ علماء نے مفسرین نے غفار کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ نام نامی اس میں گرامی انہو کان غفارا، اللہ کتنا بڑا اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رب العالمین ہر وقت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا شرمانا، آج لوگ کہتے ہیں اساں تے گناہگار، ہم گناہگار ہیں اور ہم گناہگار ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈھیل دے رہی ہے، اور میرے بندے گناہ تو نے کر لیے۔ اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے، حالانکہ کوئی بندہ اتنا طاقتور کوئی نہیں اتنے گناہ کر سکے، آسمان تک گناہوں کا ڈھیر لگا لے۔ فرمایا اگر اتنے تو نے گناہ بھی کر لیے، ایک مرتبہ رب العالمین کے در پہ یوں آ کے یہ کہنا یا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کلمہ طیبہ پڑھنا تیرا کام ہے، سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تیرا کام ہے، اپنے گناہوں پہ نادم شرمندہ ہو کے یوں آنسو بہانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک بندہ سامنے شراب پیتا ہوا آ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑا مضبوط ہے، صحابہ کا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ہمارا ایمان تو اتنا صحیح ہے نا، منڈیوں میں مارکیٹوں میں وہ ایسا مسلمان نہیں، ایسا مسلمان نہیں۔ منڈیوں والے ہمارے ایمان پہ یقین نہیں کرتے، یاد رکھو قبر والے ہمارے ایمان نکیر ہیں، ہمارے ایمان پہ کیسے یقین کریں گے؟ صحابہ کا ایمان یہ ہے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ مسلمانوں ایمان صحابہ جیسا اختیار کرو۔ عمر فاروق کا ایمان ہے، صدیق اکبر کا ایمان ہے، عثمان غنی کا ایمان ہے، علی المرتضیٰ کا ایمان ہے، حسنین کریمین کا ایمان ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان ہے۔ اور چلتے تو مدینے کی گلیوں میں ہے، لیکن چلنے کی آواز جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ حضور نے فرما دیا جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، عیسائی ثواب کی محفل پہ آئے ہو، دعائیں مغفرت کرنے کے لیے آئے ہو، مسلمانوں ہم بھی تو ایمان والے ہیں، اور کم از کم کچھ نہ کچھ تو ریس کریں، کچھ نہ کچھ تو قریب جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں۔ ہمارا بیٹا نماز نہ پڑھے کہتے پتر چھوٹا ہے، بیوی نماز نہ پڑھے کہتے کوئی گل نہیں، دوست نماز نہ پڑھے کہتے کوئی بات نہیں بھائی رعایت کرو، لیکن اسلام میں ان چیزوں کی رعایت کوئی نہیں۔ ہمارے دوست یا ہمارے بچے یا ہماری گھر والیاں سب کچھ ان کے لیے، دوستوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، موبائل، زمین جائیداد ان کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، کیا یہ ہمارے بچے جہنم میں جلنے کے لیے ہیں؟ کیا یہ ہمارے دوست جہنم میں جانے کے لیے ہیں؟ ہمارے بیوی بچے گھر والے جہنم میں جائیں، یہ کیسے برداشت کرو گے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں صحابہ کے ہاں ان باتوں کی رعایت کوئی نہیں۔ بندہ سامنے شراب پیتا ہوا آ رہا ہے، اس نے جب دیکھا اللہ کی بارگاہ میں دل میں توبہ کرنے لگا، میرے اللہ عمر کی مار سے بچا لے، عمر کے دروں سے بچا لے، سبب پیدا کر، اور میرے پروردگار عالم مجھے آج سبب پیدا کر کے میرے پردوں پہ عیبوں پہ پردہ ڈال کے آج عمر کے دروں سے بچا لے۔ میں پکی توبہ کرتا ہوں میرے اللہ، میں کبھی بھی گناہ کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ دل میں تمنا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، رب سے مانگ رہا ہے، مالک کائنات سے مانگ رہا ہے، انہو کان غفارا، اور میرے رب تو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، یہ تو تیرا میرا معاملہ ہے، میں تیرا عابد ہوں، تو میرا معبود ہے، تو ساجد مسجود کا معاملہ ہے۔ رب کریم میں پکی توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، شراب کے نزدیک نہیں جاؤں گا، لیکن دل سے دعا ہے او میرے اللہ اس شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دے۔
اس پہ پردہ ڈال لیا، کپڑا لپیٹ کے عمر فاروق کے قریب آیا. آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا جی اس میں تو سرکہ ہے. جب دیکھا واقعی اللہ نے شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا. مسکرا کے کہنے لگا عمر فاروق دیکھا نا شراب کوئی نہیں سرکہ ہے. آپ بھی مسکرائے. فرمایا کہ جانتی بوتل بھی ہے، جانتا تو بھی ہے، جانتا میرا اللہ بھی ہے. اور وہ اللہ جس کی بارگاہ میں تو نے توبہ کی، رجوع کیا، اللہ نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا. اس رب نے تیری زندگی بھر کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. شیطان مردود نے اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا نا، اللہ قال انا خیر من خلقتہ من نار وخلقتہ من طین. یہ بندے لڑائی جھگڑا رشوت ملاوٹ فساد کرنے والے، اللہ میں آگ سے بنا یہ مٹی سے بنے، ان کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے اپنے در سے ملعون قرار دے دیا. جاتا جاتا اللہ کو چیلنج کر کے گیا، ان بندوں کو پھر میں بندہ نہیں رہنے دوں گا، ان سے گناہ کرواؤں گا. من بین ایدیہم ومن خلفہم، نماز نہیں پڑھنے دوں گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دوں گا، نماز کے نزدیک نہیں آنے دوں گا. اللہ پاک نے فرما دیا شیطان لعین جا تجھے چھٹی ہے. ولا تجد اکثرہم شاکرین. مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میرا بندہ ایک مرتبہ توبہ کرے گا، مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو بہا دے گا، میں اللہ اس آنسو کو اتنا بڑا دریا بنا دوں گا، 1000 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا. وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ذات فرما دیا لوگوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے بعد تم پہ تمہارے ماں باپ کا حق ہے. قرآن کی تلاوت کیا کرو، دیکھ لیا کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا بندو اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد تم پہ تمہارے ماں باپ کا حق ہے. حضور نے فرما دیا اگر میری اماں حیات ہوتی سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ میں نماز کے لیے نیت باندھتا، میری اماں بلاتی بیٹا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ، حضور نے فرما دیا میں نماز کو ختم کر دیتا، نیت کو توڑ دیتا، اماں کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا جی میری اماں کیا بات ہے. صحابہ اہل بیت نے عرض کر دیا میرے آقا کہاں نماز، کہاں یہ سادہ سی اماں، سادہ سا ابا، اماں بلائے ابا بلائے، نماز کو بندہ چھوڑ کے آ جائے. میرے آقا آپ نبیوں کے سردار ہے، سلطان الانبیاء ہے، شافی معاشر ہے، ساقی کوثر ہے. حضور نے فرما دیا اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے فرمان کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، اماں بلائے ابا بیمار بلائے بیٹا نہ جائے، اس بات کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی. یہی بندے اماں ماں باپ بیمار ہو نا تو بیٹے کہتے ہیں جی اچھا جی ہفتے بعد نوکری کر کے آئیں گے، شام کو آئیں گے، تو پتہ نہیں ظالم تو آئے گا واپس کے نہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہو کے تو نہیں مر جائے گا، تو کہیں تیری ماں تجھے زندہ ملتی ہے کہ نہیں، باپ زندہ ملتا ہے کہ نہیں. فرمایا کہ اللہ کے فرمان کی قضا ہو سکتی ہے، ماں باپ بلائیں اور بیٹا بیٹی نواسا نواسی پوتا پوتی اولاد نہ آئے تو اس بات کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی. یاد رکھو ماں باپ کا احسان کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اماں کے قطرہ دودھ، ابا کے ایک پسینے کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. میں ویسے بڑا ہو گیا، میں مولوی بن گیا، میں عالم بن گیا، میں افسر بن گیا، اور اماں چولہے پہ جلتی ہے، باپ دھوم میں جلتا ہے، تب جا کے ایک بچہ پلتا ہے. ماں باپ کا حق کبھی بھی کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. اس لیے آخری بات عرض کر دوں، فرمایا کہ فجر کی نماز کیوں نہ ہو، ظہر کی نماز کیوں نہ ہو، عصر مغرب عشاء کی نماز کیوں نہ ہو، جمعہ عیدین کی نماز کیوں نہ ہو، تہجد اشراق کی نماز کیوں نہ ہو، بندہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قعدہ اخرا کرتا ہے، دعا مانگنے کا وقت آ گیا، مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. نمازیوں کی بات کرتا ہوں، ایصال ثواب کی محفل پہ آئے ہو، میں مسافر بھی ہوں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا فرمائیں پروردگار عالم ہم سب کو نمازی بنائے.
مسلمانوں کو اللہ نے نمازیوں کو دعا سکھائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میرے اللہ میری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میری اولاد کو نیک بنا۔ فرمایا اولاد کے رزق کا فکر نہ کر، رزق کا فکر کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ تو دولت کٹھی کر کے چھوڑ جائے، ایک دن میں جوئے میں ہرا دے، کیا بنا تیری محنتوں کا؟ اگر اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے، ولد صالح صدقۃ جاریہ، اولاد کے لیے نمازی بننے کی فکر کر، قرآن پڑھنے پڑھانے کی فکر کر، اسے مسلمان بنا، اس کی شکل مسلمانوں والی بنا۔ میرے اللہ بیٹا مسلمان بنے گا، بیٹی باپردہ بنے گی، مسلمان بنے گی، نمازی بنے گی، قرآن والے بنیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ یدعو لہو، بیٹا نیک ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، پوتا پوتی نمازی ہوں گے، نماز پڑھیں گے، تو رخصت ہو جائے گا، تیرے لیے بھی دعا کریں گے۔ میرے اللہ کیا دعا کریں گے؟ ہر نماز میں اللہ نے لازم قرار دے دیا، فرمایا نمازیو تمہاری نمازیں قبول کوئی نہیں جب تک یہ دعا نہ کر لو، ربنا اغفر لی ولی والدی، اور پروردگار عالم میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ